السلام علیکم دوستو، میں ہوں آپ کا ہوسٹ سبطین خان۔ تو آج کا جادو ایپیسوڈ نمبر 3 کے ساتھ میں آپ کی خدمت میں حاضر ہوں۔ جو لوگ میرے چینل پر نیو ہیں وہ میرا چینل سبسکرائب کر لیں، اور اگر آپ کو ویڈیو پسند آئے تو ویڈیو کو لائک ضرور کیجیے گا۔ آپ کی اسکرین پر میرا جی میل شو ہو رہا ہوگا، سبطین علی خان 555@gmail.com۔ دوستوں، آپ اس پر بھی اپنی سٹوریز میل کر سکتے ہیں۔ میں نے اپنا نمبر ڈسکرپشن میں دے دیا، آپ اس پر واٹس ایپ پر مجھے وائس نوٹس کے ذریعے اپنی سٹوریز بھیج سکتے ہیں۔ تو بنا وقت ضائع کیا یہ چلتے ہیں کہانی کے بقیہ حصے کی طرف۔ اس کے لیے قبرستان منتخب کیے گئے۔ اب کھوپڑیاں حاصل کرنے کے لیے اس خبیث نے کسی اور کو ملوث کرنا مناسب نہ سمجھا، اور اس اکیلے کے بس کی یہ بات نہیں تھی۔ اس نے اپنی کالی طاقتوں سے مدد حاصل کی۔ ایک پادری کی کھوپڑی کاٹ کر سر کو چراغ کی صورت میں استعمال کر کے ایک شیطانی عمل کیا، تو شیطانی طاقتوں نے آنن فانن تمام قبریں ادھیڑ کر ڈھانچے باہر نکال لیے۔ کل رات میرے آدمی اس شیطانی مسکن کا سراغ لگانے میں کامیاب ہو گئے۔ وہ ساحلی علاقے میں واقع ایک وسیع عریض کوٹھی کو اپنے مقصد کے لیے استعمال کر رہا تھا۔ ارواح پر اختیار حاصل کرنا اور ان سے اپنے احکامات پر عمل کرانا بہت ہی مشکل اور خطرناک کام ہوتا ہے، لیکن اگر روحوں کو اپنا ہم خیال بنا لیا جائے اور کسی ایک نقطے پر قائل کر لیا جائے تو پھر کوئی مشکل کام نہیں۔ اس نے ایک نقطہ اٹھایا اور 4 ارواح کو ان کے ذہنوں پر اپنی شیطانی طاقتوں سے اپنا تسلط جمع کر کے انہیں ڈھانچے کی صورت میں سڑکوں پر پھیلا دیا۔ پولیس کے نوجوانوں سے سامنا کرایا اور بھاگ دوڑ شروع ہو گئی۔ اس کا مقصد صرف اتنا تھا کہ پولیس کا کوئی نوجوان کسی ڈھانچے پر گولی چلا دے۔ ہوتا یہ ہے کہ جب کسی انسان پر کوئی گولی چلائی جاتی ہے تو وہ پہلے مادی وجود کو چیرتی ہے، پھر روح کے پار ہوتی ہے، جبکہ یہاں معاملہ الٹ ہو جاتا ہے۔ کوئی مادہ وجود والے چلاتے اور سیدھی روح کے پار ہوتی، لیکن چونکہ ایک عمل کے باعث وہ ہڈیوں کے حصار میں تھی، موت کی کیفیت سے گزرنے کے بعد ڈھانچے سے الگ ہوتی اور یہ حملہ براہ راست ایک روح پر ہوتا۔ مادے کی طرف سے اس طرح سے اس شیطانی کام میں آسانی پیدا ہو جاتی اور وہ لمحوں میں اجتماعی طور پر بے شمار ارواح پر اختیار حاصل کر لیتا۔ میرے آدمی جو اس کوٹھی کو گھیرے ہوئے تھے، ان کا خیال تھا کہ آج رات شیطان کو گولی مار کر قصہ ہی ختم کر دیتے ہیں، مگر میں نے ان کو منع کر دیا، کیونکہ یقینی بات تھی کہ اس کوٹھی میں زندہ ڈھانچے اور بھی موجود ہوتے۔ ایک پر بھی حملہ ہوتا، نتیجہ بے شکار روحیں اس شیطان کے ہم خیال ہو کر اپنا آپ اس کی دسترس میں دے دیتے، اور وہ چند لمحوں میں انہیں اجسام والوں کے خلاف بھڑکا کر ان پر چھوڑ دیا۔ ایسے میں وہاں ریڈ کرنے والی ایک پوری فوج ہی کیوں نہ ہوتی، فوج کی زندگی کی بھی کوئی ضمانت نہ ہوتی۔ اس نتیجے کے پیش نظر میں نے فوراً آئی جی صاحب سے رابطہ کیا اور ان سے درخواست کی کہ شہر میں گشت بند کروا دیں۔ میں ذاتی طور پر آئی جی صاحب کا شکر گزار ہوں کہ انہوں نے میری بات مان لی، ورنہ ہم بھی اس شیطان پر قابو نہ پا سکتے، بلکہ اس کوشش میں ہم بہت نوجوانوں کی زندگی سے ہاتھ دھو سکتے تھے۔ میرا پروگرام تھا کہ کسی ایکشن کے بغیر کھٹاک سے ہی قصہ تم ہو، اور اس کے لیے ایک ہی طریقہ تھا۔ میں نے آج صبح اس پر عمل کر ڈالا۔ میں نے اپنے ایک آدمی کو ساتھ لیا اور منہ اندھیرے اس کوٹھی تک پہنچ گیا، جس کی نگرانی پر 4 آدمی مامور تھے۔ پھر جب وہ شیطان کوٹھی سے باہر نکلا اور ہم کوٹھی میں داخل ہوئے تو توقع کے عین مطابق چند انسانی ڈھانچے اندر موجود تھے۔ میں نے اپنے ساتھیوں کو سخت ہدایت کی تھی کہ آخری حد تک صرف دفاع کیا جائے۔ نتیجہ اچھی خاص کشتی ہوئی اور آخر کار ہم ان پر قابو پانے میں کامیاب رہے، اور جو کچھ میں قبضے میں کرنا چاہتا تھا وہ بھی میں نے قبضے میں لے لیا تھا۔ اتنا کہنے کے بعد دانش اس سیاہ چرمی بیگ پر جھک گیا۔ حال میں سناٹا چھایا ہوا تھا۔ پھر جب دانش سیدھا ہوا تو اس کے ہاتھ میں 2-3 پیکٹ تھے۔ وہ کھڑا ہو گیا
وہ پیکٹ سر یہ اسکوٹی کی ویڈیو اور فوٹوگراف ہیں۔ پھر اس نے دوسرا پیکٹ کھولا اور تصویریں ایک موٹی گڈی نکال لی۔ تمام تصویر میں اس نے ٹیبل پر پھیلا دی۔ یہ لیں، میں نے سب سے کہا تھا کہ یہ سب کالے جادو کا مرہون منت ہے۔ اب تک کے واقعات دیکھ کر یقین آپ سب کو ہی آ گیا ہوگا۔ ان تمام واقعات میں کسی تنظیم یا گروہ کا ہاتھ نہیں، بلکہ ایک فرد واحد، فقط ایک دماغ کا فرما ہے۔ جب میں نے ان واقعات کو کالے جادو سے منسوب کیا تھا، شیطان کے اس چیلے کو میں اس وقت پہچان چکا تھا، مگر میرے پاس اس کے خلاف کوئی ایسا پروف نہیں تھا کہ میں اس پر ہاتھ ڈالتا یا براہ راست ان کارروائیوں کا ذمہ دار ٹھہراتا۔ سو میں خاموش رہا۔ کالے جادو کے متعلق میں خاصی معلومات رکھتا ہوں اور معاملے کی سنگینی کا بھی مجھے پورا ادراک ہے۔ ہم لوگ خطرناک سے خطرناک تنظیموں سے ٹکرا سکتے ہیں، دشمن فوجوں کے بخے ادھیڑ کر رکھ سکتے ہیں، مگر ہمارے آپریشن، ہمارے ایکشن کا جو طریقہ کار ہے وہ شیطانی طاقتوں کے آگے نہیں چل سکتا۔ یہ جنگ اور نوعیت کی ہوتی ہے، اور یہ جنگ جیتنے کے لیے ہتھیار اور ہی ہوتے ہیں۔ پہلے قبرستان سے مردوں کا غائب ہونا، پھر گھروں میں ہوتے انسان کا ہلاک ہو جانا، یہ اس ابلیس ثانی کے تجربات کا نتیجہ تھا، اور مجھے اندازہ ہو گیا تھا کہ کالے جادو کی کوئی ایک شاخ ہے۔ کارروائیوں کے پس پردہ اس کے کون سے مقاصد ہیں؟ سو میں نے تمام مصروفیات ترک کر کے اسٹڈی شروع کر دی، اور مصیبت کا خاتمہ کس طرح ممکن ہے۔ ہسٹری آف بلیک میجک میں سے جو کچھ میرے سامنے آیا، اس نے میری تشویش میں مزید اضافہ کر دیا۔ اس شیطان کا مقصد مجھ پر واضح ہو گیا۔ وہ جسموں اور روحوں پر قبضہ کرنے کے چکر میں تھا۔ دانش چپ ہو گیا۔ تمام افسر اس کی طرف متوجہ تھے۔ کچھ وقت کے پراسرار خاموشی کے بعد دانش دوبارہ گویا ہوا۔ اپنے اس مقصد میں مکمل کامیابی کے بعد وہ اس پر قادر ہو جاتا کہ کسی انسان وجود سے روح سلب کر لیتا۔ صدیاں پرانی کوئی روح کسی بھی جسم میں داخل کر دیتا، کسی بھی انسان کے وجود سے گوشت پوشت کسی طرح الگ کرنے کے باوجود اس انسان کو زندہ رکھتا، یا کسی ڈھانچے کے اندر کسی روح کے محوس کر کے اس ڈھانچے کو زندوں کی صف میں لا کھڑا کرتا۔ اس کے باوجود وہ اپنے وجود پر بھی اس قدر قدرت حاصل کر لیتا کہ جب چاہتا اپنی روح کو اپنے جسم سے الگ کر لیتا۔ اتنا کچھ کرنے، اتنے متن کے باوجود اپنی دوست صرف اسٹیج ہی کر پایا۔ ایک روح کا سلب کرنا، دوسرا گوشت کا لباس اتار لینا، اور گزشتہ رات ہمارے جوانوں کو شہر کی سڑکوں پر جو زندہ انسانی ڈھانچے دکھائی دیے ہیں، بھوت پریت نہیں بلکہ زندہ انسان ہی تھے، لیکن گوشت سے آدیواد انسان سنس۔ کیا ہم یہاں کوئی الف لیلا کی داستان سننے کے لیے بیٹھے ہیں؟ ایک آفیسر نے ناگوار لہجے میں کہا، تو دانش اس کی طرف متوجہ ہو گیا۔ افسوس کی بات ہے۔ کیوں صاحب؟ آپ ان لوگوں میں سے ہیں جو آنکھوں اور کانوں کے باوجود ناواقف بنے رہنے کی کوشش کرتے ہیں۔ گزشتہ 1 ماہ سے شہر میں جو تہلکہ مچا ہوا ہے، کیا اس کا کوئی اور جواز، کوئی اور ترجیح ہے آپ کے پاس؟ نہیں ہے، تبھی تو یہ کہانی سننے کو مل رہی ہے۔ کیوں صاحب؟ اگر آپ کچھ دیر خاموش رہیں تو میں کیسے واضح کرنے کے بعد پروف بھی دوں گا، اور اس کہانی کا ڈراپ سین بھی ہے، آپ کے سامنے کروں گا، اور مجھے یقین ہے کہ وہ سین دے کر آپ کے باوجود کوشش کے اپنے حلق سے کوئی آواز نہیں نکل پائے گی۔ اس سے پہلے کہ کپور صاحب دوبارہ بولتے ہیں، آئی جی صاحب بول پڑے، پلیز کپور صاحب آپ خاموش رہیں، پہلے دانش کو اپنی بات مکمل کرنے دیں۔